اصولی مسئلے خدا سے کی تعلق کا معاملہ ہے۔ مشائخ کے اصولوں میں جو راسخ ہیں بنیادی، ہاں جی، وہ بڑی پکی بات نہ ڈر ہو کے کرتے ہیں۔ اگر ایسا اس کو مسئلہ فیض کر جائے وہ مدینے نہیں جا سکتا، نہیں کہ ہر مزار پہ پھرتا رہا، ہر پیر کے پار پھرتا رہا اور ڈاواں ڈول ہوتا رہا، اس کا ذہن سے کہیں کا نہیں رہتا آدمی، اس کا ذہن نہیں چاہیے یہ کہتا یہ کہتا، دماغ ٹھیک رہے گا اس کا، وہ مدینے نہیں جا سکتا۔ ایک شخص تھا کسی سے جڑا، اس کو فیض جاری ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارتیں میں کچھ ایسا کبھی کبھی ہو جاتا تھا، اس کی بہت تبدیلی آئی، حالات ظاہر بھی بدلے، اندر کے بھی بدلے، یقین والی چیزیں دیکھی جس سے کا یقین ہو، اسے مدینے جانے کا ارادہ کیا تو نبی کریم کی زیارت نصیب ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے کہا یہاں مت آنا، اس مریض کو کہا یہاں مت آنا، آقا جنہوں نے تم کو پتہ نہیں پہلا مدینہ شیخ ہے، دوسرا مدینہ ادھر ہے، ہم تم کو یہاں سے نہیں ملے ہیں، ہم تم کو وہاں سے ملے ہیں، ہمارا تمہارا رابطہ اس کی وجہ سے ہوا، پہلے مدینہ شیخ ہے، دوسرا مدینہ شیخ کے پاس جاؤ، اس کو سلام کرو، اسے اگر اجازت دے پھر یہاں آؤ، ہم تم کو وہاں سے ملے ہیں جب سے تم وظیفے دیے، تم کو جوڑا چلایا اور تمہارا ہمارا رابطہ ہوا کہ تم کبھی کبھی گفتگو بھی کر لیتے ہو، کبھی کبھی دیکھنا، اور ایسی جرت کر کے آتے ہو، ایسے تم کو ادب سے یہاں آنا چاہیے کہ جس نے رابطہ تمہارا وسیلہ بنا اس سے جا کے ملو، اس کو سلام کرو، شہر میں جاؤ، جب وہ اجازت دے تو پھر آؤ ورنہ مت آؤ، پہلا مدینہ وہ ہے، دوسرا میں دیکھا طریقہ یہ ہر پیر کے پاس چلے جاتے ہیں، ذہن منتشر، ہر مزار پہ چلے جاتے ہیں، یہ تو عام آدمی جائز کر کچھ نہیں، جو بنیادی اصول طریقت میں گھس گیا اس کو کسی پیر کے پاس نہیں جانا چاہیے، اس وجہ سے نہیں کہ نہیں جانا چاہیے کہ حسد ہے، بغض ہے، نہیں کہ اس کا دماغ صحیح نہیں رہے گا، اس کا ذہن منتشر ہوئے گا، اس کو ادھر جاؤں ادھر جاؤں، یہ پکا ہے وہ پکا ہے، تو کہیں کا بھی وہ نہیں رہے گا۔ ہاں اس کے بعد وہ جا سکتا ہے جب وہ مضبوط ہو جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رابطہ ہو جائے اس شیخ کے ذریعے سے، اس کے بعد جس پیر کے پاس جائے نبی کریم تو اس کو مل گیا، اب اس کو اس کی ضرورت ہے، اب اس کو کسی کی ضرورت نہیں، اس کا رابطہ ہو گیا، اب رابطے سے پہلے گیا تو پھر مذبذب رہے گا، تذبذب، نہ ادھر کا نہ ادھر کا، تو ساری عمر ایسے رلتا مرے گا۔ ہاں عواماً ناس جا سکتے، کسی مزار پہ چل گیا، پیر پہ چلا گیا، ہاں جی، لیکن جو کسی کا مرید ہو گیا اس کو یہ سمجھ کے مرید ہوا ہے کہ میں اس کو واصل خدا اور واصل حضرت محمد مصطفیٰ سمجھتا ہوں اور میں شہنشاہ کی اولاد ہوں، مجھے دوسروں سے بھیک لینے کی کیا ضرورت ہے، کہ جو میرا شیخ ہے، میرا باپ روحانی ہے، وہ شہنشاہ ہے، وہ واصل خدا واصل رسول ہے، ہمارے گھر میں کوئی کمی نہیں ہے، مجھے کسی مزار یا کسی پیر سے فیض نہیں لینا، اگر انہوں نے لینا ہے تو میرے پیر سے آ کے نہیں، پھر اس کو اگر پیر سچا ہے اس کو تیزی بھی شروع ہوگی، نبی کی محبت بھی شروع ہوگی، ایسی چیزیں اس کو نظر آئیں گی، اس کا اور یقین بنے گا۔ سمجھے کچھ اصول ہوتے ہیں طریقت کے، تاکہ اس کا تعلق خدا سے پیدا ہو تو اس ذریعے سے پیدا ہوگا، ہاں پھر تعلق پیدا ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوتا ہے، اس کی پھر کچھ واقعات اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں خواب میں یا جاگتے، یہ بہت بڑی باتیں میں نے اس وقت کہہ دی حضرت محمد مصطفیٰ کے ساتھ، پھر وہ کیسے نہیں اس پیر پر مرے گا، اس کے جوتوں پہ نہیں مرے گا، اس کے گھر پر نہیں مرے گا، اس کے شہر پر نہیں مرے گا، ہاں جی، کہ اسی نے اس کی رسائی کرا دی حضرت محمد مصطفیٰ، لیکن وہ بھی اصول پہ چلا نا، تو بہت بڑی باتیں ہیں، اللہ سے معافی مانگتا ہوں، واللہ اعلم بالصواب۔